خوشگوار موسم میں انگنت تماشائی اپنی ٹیموں کو داد دینے آتے ہیں، اپنے اپنے پیاروں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ میں الگ تھلگ سب سے 12ویں کھلاڑی کو روٹ کرتا رہتا ہوں، میں الگ تھلگ سب سے 12ویں کھلاڑی کو روٹ کرتا رہتا ہوں۔ 12واں کھلاڑی بھی کیا عجب کھلاڑی ہے، کھیل ہوتا رہتا ہے، شور مچتا رہتا ہے، داد پڑتی رہتی ہے، اور وہ الگ سب سے انتظار کرتا ہے ایک ایسے لمحے کا، ایک ایسی ساتھ کا جس میں سانحہ ہو جائے، جس میں حادثہ ہو جائے کہ وہ کھیلنے نکلے تالیوں کے جھرمٹ میں، ایک جملہ خوشکن، ایک نعرہ تحسین اس کے نام پر ہو جائے، سب کھلاڑیوں کے ساتھ وہ بھی معتبر ہو جائے۔ پر یہ کمی ہوتا ہے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں کھیل سے کھلاڑی کا عمر بھر کا رشتہ ہے، عمر بھر کا یہ رشتہ چھوٹ بھی تو سکتا ہے، آخری وصل کے ساتھ ٹوٹ جانے والا دل ٹوٹ بھی تو سکتا ہے۔ تم بھی افتخار عارف 12ویں کھلاڑی ہو، انتظار کرتے ہو ایک ایسے لمحے کا، ایک ایسی ساتھ کا جس میں سانحہ ہو جائے۔ تم بھی افتخار عارف، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے۔ یہ اس نظم میں ایک میرا جو نام ہے افتخار عارف، یہ الف اور عین کا ایک، یہ جو یہاں شاعر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر افضال بیٹھے ہوئے ہیں، فاطمہ بیٹھی ہوئی ہے، تنویر بیٹھی ہوئی ہے، تو یہ سب جانتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے۔ تو میں نے اپنی کتاب چھپنے سے پیشتر اپنے بعض بزرگوں کو بھیج دی تھی کہ اس کو دیکھ لیں اور کارڈ بیٹ کے برابر کر دیں۔ تو حقی صاحب نے مجھے کہا کہ یہ جو تم نے 2 جگہ غلطیاں کی ہیں، تو یہ ایک لفظ میں نے لکھا تھا خد و خال اور خد و خال، تو انہوں نے کہا کہ یہ خد و خال ہوتا ہے، اس کو نکال دیں۔ تو میں نے کہا جی بھائی کہ اب یہ سبھی لکھ رہے ہیں خد و خال، تو میں نے بھی لکھ دیا، نہیں آپ نے لکھے، اور الفین کا کام ہے۔ میں نے کہا اب میرا نام ایسا ہے، میں کیا کروں، مجھ سے اب یہ نہیں ہے، تو ہوتا اگر آپ نکال سکتے ہو تو نکال دیں، میں اس کو بدل دوں گا۔ ساقی بھائی نے بھی کہا کہ یہ الف اور عین کا اتصال جائز نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس میں غلطی ہوئی۔ مگر میں نے اپنے بزرگوں سے بہت سیکھا، یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی مشہور بھائی تھے، جیسے جو میری کوئی یہ بیٹھی ہوئی ہیں حوری، یہ میرا فخر ہے کہ میں نے جو آخری کتاب بھی میری جب چھپی تھی تو وہ انہوں نے پوری کتاب دیکھی ہوئی تھی، اور جب اسپتال میں تھے تو انہوں نے اس کا آخری مسودہ کر کے پوری نے مجھے فون کیا کہ عارف بھائی وہ کتاب آ گئی ہے، اور انہوں نے دیکھ کے بھیج دی ہے۔ میں خوش ہوا بہت، اور اس کے بعد فاطمہ کا فون آیا کہ مشرف بھائی کا تھوڑی دیر کے بعد انتقال ہو گیا ہوگا۔ تو بزرگوں نے مجھے بہت یعنی لوگ بہت کہتے ہیں کہ میرے زمانے میں میرے بزرگوں نے تو مجھ پہ بڑا احسان کیا، یعنی فیض صاحب، یوسی صاحب، سلیم احمد عسکری صاحب، کرار صاحب، کوئی سکت حسن صاحب، فیض صاحب، زندگی میں جو لوگ ملے، اور جب آپ بات کریں گے تو میں ایک جملہ کہہ کے پھر آپ کی طرف بھیجوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے ہر ایک کا کوئی ایک روڈ میپ بنایا ہوا ہوتا ہے، اور میری زندگی کا جو روڈ میپ ہے وہ بالکل سیدھا ہے۔ کوئی اس میں لکھنؤ کے 21 برس، 11 برس پاکستان ٹیلی ویژن کے، 13 برس اردو مرکز لندن کے، اور 30 برس اکادمی ادبیات پاکستان، مقتدرہ قومی زبان، نیشنل بک فاؤنڈیشن اور ECO۔ تو پروردگار عالم نے ایک اسٹریٹ لائن سی کھینچی ہوئی ہے، ایک لائن بنائی ہوئی ہے۔ سلیم گیلانی، اسلم اظہر، آغا حسن عابدی، مظہر الملک صدیقی، غلام مصطفیٰ شاہ، آصف زرداری، ختم۔ یہ ایک بالکل طے ایک جیسے، اور انہوں نے کسی نے مجھے یہاں سے لے کر یہاں چھوڑا، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سبیل نکالی یہاں کی، اور ایسے کر دیا۔ تو یہ جو انسانی سطح پہ جو ہمیں نعمتیں میسر آئیں، پھر جو جس کو آپ کہتے ہیں کہ ذاتی نشوونما میں بہت سے لوگوں نے ظاہر ہے
कंट्रीब्यूट किया होता है, अपना किरदार अदा किया होता है। ये दोस्त मेरे बैठे हुए, ये जो दोस्त हैं, दोस्त वो होते हैं जिनसे आप मुस्तहकम महसूस करें। अगर दोस्त के सामने आप वल्नरेबल हो जाएं तो फिर वो दोस्त नहीं होता। और मैं आपके सामने इतने लोगों को गवाह बना इतनी बातें मेरी ऐसी होंगी कमज़ोरियों की जो मेहताब को मालूम होंगी या खुशबख्त को मालूम होंगी या गालिब भाई को मालूम होगी, लेकिन ये मेरे वो दोस्त हैं जिन्होंने मेरी कोताहियों से सद नज़र किया और मेरी जो लफ्ज़िशें हैं उसको फरामोश करना भी उसके समेत मुझको कबूल किया। ये कैसी बात है। मुझे याद नहीं है कि उबैदुल्ला बेग की तरफ से इतने बरस के ताल्लुकात में कभी एक लम्हे के लिए भी मुझे ये ख्याल आया हो कि मेरी ये कोताही उनके इल्म में है और उससे मुझे कोई नुकसान पहुंच जाएगा। मैं जब ईरान के लिए मेरी पोस्टिंग हुई तो जाहिर है कि वो बहुत बड़ी बात थी और मैं बिल्कुल मेरा एक वज़ीर आज़म साहब किसी और को लाना चाहते थे, यूसुफ़ गिलानी साहब, और मैंने इस्तीफ़ा दिया और मैं घर चला गया। तो मुझे सलमान फारूकी साहब यहाँ शायद नहीं होंगी, उनकी तबीयत ठीक नहीं, अल्लाह ने सेहत दी, मगर उन्होंने मुझे रात को बहुत टेलीफोन आया कि जी अब मैं चला गया ईरान। उन्होंने ज़रदारी साहब ने कहा कि इनको उर्दू यूनिवर्सिटी का में वाइस चांसलर बना के भेज दें। अब वो चांसलर होते हैं सदर वगैरह। तो मैंने कहा कि मैं कराची नहीं जाना चाहता। तो उनका क्यों? मैंने कहा मैं कराची में मरना चाहता हूँ, मारा नहीं जाना चाहता।